آج ہم آپ کو خواتین کے ایک لباس ساڑی کے بارے میں کچھ معلومات فراہم کریں گے۔ ساڑی، جس کو کبھی کبھی غلطی سے ساری بھی لکھ دیا جاتا ہے، برصغیر پاک و ہند کی خواتین کا لباس ہے جو کہ انڈیا، سری لنکا، پاکستان، بنگلہ دیش اور نیپال میں پہنا جاتا ہے۔ یہ ایک ورثہ ہے جو کہ نسل در نسل چلتا آ رہا ہے اور مکمل لباس جو کہ روزانہ پہنا جاتا ہے یہ آپ کو گلیوں میں اور ہوائی جہازوں کے اندر بھی نظر آتا ہے۔ اس کی لمبائی 4.5 سے 9 میٹر یعنی 15 سے 30 فٹ تک ہوتی ہے اور چوڑائی میں 600 سے 1200 ملی میٹر یعنی 24 سے 47 انچ تک ہوتی ہے، جو عام طور پر کمر کے گرد لپیٹی جاتی ہے، جس کے ایک سرے کو کندھے پر سے لے کر جسم کے سامنے سینے سے لے کر کولہے تک کے حصے پر رکھنا ہوتا ہے۔ ساڑی تیار کرنے اور باندھنے کے مختلف انداز ہیں، جن میں سب سے عام نیوی سٹائل ہے، جس کی ابتدا دکن کے خطے میں ہوئی۔ یہ ساڑی عام طور پر ایک چھوٹی قمیص کے ساتھ پہنی جاتی ہے جسے عام طور پر چولی کہا جاتا ہے۔ ساؤتھ انڈین میں راوک اور کپاسا اور نیپال میں چولو کہا جاتا ہے، اور پیٹی کوٹ کو گھاگرا، پارکر یا الپوادی بھی کہا جاتا ہے۔ ماڈرن برصغیر و ہند میں ساڑی کو ایک ثقافتی لباس سمجھا جاتا ہے اور اس نے دنیا بھر میں فیشن ڈیزائنر کو متاثر کیا ہے اور یہ بہت پسندیدہ ہے۔ ہندوستانی ساڑی کو تقریباً 100 سال قبل مسیح میں برصغیر پاک و ہند میں پہننا شروع کیا گیا، اور یہ ان چند ملبوسات میں سے ایک ہے جو ہم جانتے ہیں کہ کئی صدیوں کے بعد بھی موجود ہے۔ عام طور پر یہ 1 میٹر چوڑا اور لمبائی میں 4 سے 9 میٹر تک کپڑے کا ایک ٹکڑا ہوتا ہے، جس کو جسم پر مختلف طریقوں سے لپیٹا جاتا ہے، جو علاقوں کے مطابق مختلف ہوتے ہیں۔ ہندوستانی لفظ ساڑھی سنسکرت کا لفظ ہے جس کا مطلب ہے کپڑے کی پٹی۔ سنسکرت اور بدھسٹ ادب میں جتکاس کا لفظ ہندوستان میں خواتین کے لباس کی وضاحت کے طور پر کیا گیا ہے۔ یہ جدید دور کی ساڑی کے برابر ہو سکتا ہے۔ 10ویں صدی کی ادبی کتب میں کلہنہ کا کہنا ہے کہ دکن سے آنے والی چولی کو شاہی حکم کے تحت کشمیر میں متعارف کرایا گیا۔ ساڑی کی تاریخ دریائے سندھ کی تہذیب سے ملتی ہے، جو برصغیر پاک و ہند کے شمال مغربی حصے کے ارد گرد 1800 قبل مسیح سے 2800 قبل مسیح کے دوران پروان چڑھی۔ ساڑی باندھنے کے مختلف سٹائل ہیں، مثلا نیوی ساڑی سٹائل، جو اصل میں دکن کے خطے میں پہنا جاتا ہے۔ جدید نیوی کے علاوہ کچا نیوی بھی ہے، جو پلیٹس کو ٹانگوں سے گزار کر کمر میں پیٹھ کے پیچھے باندھتے ہیں۔ بنگالی اور اوڈیا سٹائل، جو بغیر کسی پلیٹس کے پہنا جاتا ہے، جہاں ساڑی گھڑی کی مخالف سمت میں کمر کے گرد لپیٹ دی جاتی ہے اور پھر دوسری سمت سے دوسری بار۔ آخری حصہ بہت لمبا ہوتا ہے جس کو جسم کے گرد بائیں کندھے کے اوپر سے رکھا جاتا ہے۔ سر کو ڈھانپنے کے لیے کافی کپڑا بچ جاتا ہے۔ ساڑی پہننے کا جدید انداز ٹیگور خاندان سے شروع ہوتا ہے۔ بمبئی میں قیام کے بعد ربندر ناتھ ٹیگور کے بڑے بھائی ستیندر ناتھ کی اہلیہ جنند اندنی دیوی نے مختلف طریقے سے ساڑی پہنی۔ اس کے لیے بلاؤز اور پیٹی کوٹ ساڑی کے نیچے پہنا جاتا تھا اور اس لباس میں خواتین کو پردے سے باہر آنا ممکن ہو گیا۔ گجراتی اور راجستھانی سٹائل، نیوی سٹائل کی طرح کی پلیٹس کے بعد باقی سرے کو پیٹھ کے پیچھے سے دائیں کندھے پر گزار کر پیٹھ میں کھینچ کر باندھ لیا جاتا ہے۔ ہمالیہ سٹائل، کلووی پاتو ہماچل پردیش میں اونی ساڑی روایتی شکل میں پہنی جاتی ہے، اسی طرح اتراکھنڈ میں بھی پہنا جاتا ہے۔ نیپالی سٹائل، نیپال میں ساڑی پہننے کی بہت سے مختلف طریقے ہیں۔ سب سے عام نیوی طریقہ ہے۔ بھوجپوری اور اودھی بولنے والے گجراتی ساڑی پہننے کے لیے سیدھا پلو پہنتے ہیں۔ میتھلا برادری کے اپنے روایتی میتھلی رنگ ہیں، جیسے مدھوبانی اور پورنیا کے دھارے۔ راجبانشی برادری کی عورتیں روایتی طور پر اپنی ساڑی بغیر چولی کے پہنتی ہیں اور تولیے کی طرح گردن کے نیچے باندھ لیتی ہیں۔ روایتی نیواڑی ساڑی پہننے کے لیے گھٹنے کی لمبائی تک ساڑی کو فولڈ کیا جاتا ہے اور پھر اسے نیوی ساڑی کی طرح پہنا جاتا ہے، لیکن پلو کو سینے کے گرد نہیں پہنا جاتا اور اس کے بجائے کمر کے گرد باندھا جاتا ہے، لہٰذا یہ کمر سے گھٹنے تک گرتی ہے۔ اسے دائیں کولہے اور پیٹھ سے لپیٹ کر کندھوں کے اوپر پھینک دیا جاتا ہے اور اس کے ساتھ بلاؤز پہنا جاتا ہے۔ نووری سٹائل، یہ طریقہ پہننے کے لیے مہاراشٹرین دھوتی سے بہت ملتا جلتا ہے۔ ساڑی کا سینٹر پیچھے کی طرف درمیان میں رکھا جاتا ہے، سروں کو آگے لایا جاتا ہے اور باندھ دیا جاتا ہے، پھر دونوں سروں کو ٹانگوں کے گرد لپیٹ لیا جاتا ہے۔ جب ساڑی کو پہنا جاتا ہے تو 9 گز کا ایک لمبا کپڑا استعمال کیا جاتا ہے اور اس کے سروں کو کندھوں اور اوپر کے جسم پر منتقل کیا جاتا ہے۔ ساڑی پہننے کے اس انداز کو نووری ساری کہا جاتا ہے۔ یہ انداز مہاراشٹر اور گوا میں بہت مقبول ہے۔
آج کل یہ انداز ہندوستانی سینما کے ذریعے بہت مشہور ہو رہا ہے اور مہاراشٹرن شادیوں میں ٹرینڈ بنا ہوا ہے۔ مدیسار سٹائل، یہ رنگا رنگ تامل ناڈو کے برہمن خواتین کے لیے مخصوص ہے۔ روایتی مدیسار سٹائل 9 گز کی ساڑی کا استعمال کرتے ہوئے پہنا جاتا ہے۔ پن کوسوم سٹائل، یہ تامل ناڈو کی ایک روایتی انداز ہے۔ کوڈاگو سٹائل، یہ کرناٹک کے ضلع کوڈاگو کی رہنے والی خواتین تک ہی محدود ہے۔ اس انداز میں پلیٹس کو پچھلے حصے میں بنایا جاتا ہے۔ ساڑی کے آخری سرے کو دائیں کندھے کے اوپر پیچھے سے سامنے کی طرف لایا جاتا ہے اور باقی ساڑی میں پھنسا لیا جاتا ہے۔ گوبے سٹائل، ملناڈ، سہیادری اور کرناٹک کے وسطی علاقے میں خواتین میں پہنا جاتا ہے۔ اسے کشیدہ کاری کی ساڑی کے ساتھ کمر پر 3-4 بار لپیٹنے اور کندھوں پر سے گزارنے کے بعد ایک گراں کے ساتھ پہنا جاتا ہے۔ کرناٹکا سٹائل، کرناٹک میں روایتی نیوی ساڑی کے علاوہ کرناٹکا کچے طریقے سے بھی ساڑی پہنی جاتی ہے، جو سامنے میں نیوی کے طریقے سے اور پیچھے کی طرف کیچے کے سٹائل میں دکھائی دیتی ہے۔ کرناٹک میں 2 کیچے سٹائل مشہور ہیں، ہوا کیچے یا میل گیچے اور والا کیچے یا اولاگچے، لیکن ہر دن کے لباس کی طرح شاز و نادر ہی پہنا جاتا ہے۔ کیرالا ساڑی سٹائل، 2 ٹکڑوں والی ساڑی یا منڈم نریتم جو کیرالا میں پہنی جاتی ہے، عام طور پر ان بلیچڈ کاٹن سے بنا ہوتا ہے اور سونے یا رنگین پٹیوں اور بارڈر سے سجایا ہوا ہوتا ہے۔ قبائلی دیسی سٹائل، اس سٹائل میں اکثر سینے پر مضبوطی سے باندھ کر بریسٹ کو ڈھانپا جاتا ہے۔ کنبی سٹائل یا دانتلی، گون کوڈا اور کنبیس اور اس میں سے جو دوسری ریاستوں میں ہجرت کر چکے ہیں وہ ساڑی کو پہننے کے لیے اس طریقے کو استعمال کرتے ہیں۔ اس کو پہننے کے لیے کندھے کے نیچے ایک گرہ لگائی جاتی ہے اور اس کو بائیں کندھے سے گزار کر پشت پر مضبوطی سے باندھ لیا جاتا ہے۔ ناظرین، اگر آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی تو اس کو سبسکرائب کرنا اور لائک کرنا مت بھولیے گا۔